Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our second lecture, which is Introduction to Business Finance. First lecture میں ہم لوگوں نے کور کیا تھا کہ بزنس فائنانس ایز اے سبجیکٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا کورس آؤٹ لائن ہے، سیمسٹر میں ہم کیا کیا کور کریں گے، اسسمنٹ ڈیٹیلس وغیرہ ہم لوگوں نے اس میں کور کی تھی. اب سیکنڈ لیکچر میں ہم لوگ اب بزنس فائنانس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ بزنس فائنانس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کتنی سیگمنٹس ہیں اس کے، اور پھر بزنسز کی ٹائپس کیا ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہ کور کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ دی لیکچر. سب سے پہلے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بزنس فائنانس ہے کیا. اگر ہم بزنس فائنانس کو دیکھیں تو اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈ بزنس اینڈ فائنانس وچ ہیو دیئر اون سیپریٹ میننگ. So what is business? Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's need. بزنس کیا ہے کہ کچھ انڈیویجولس کی کولیکٹیو ایفرٹ ہے کیا کرنے کے لیے، گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس کرنے کے لیے، لیکن کس پہ؟ ٹو جنریٹ اے پروفٹ. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایمفیسس ہے ورڈ پروفٹ کے اوپر. کوئی بھی ایسی ایفرٹ جس کے نتیجے میں ہم گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم گڈس اینڈ سروسز تو پرووائڈ کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہم پروفٹ جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کو ہم بزنس کی کیٹیگری میں نہیں لے کر آئیں گے. جس طرح چیریٹی کا ورک ہے، جس طرح اگر آپ ایڈی صاحب کو دیکھیں یا اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فری کیمپ لگاتی ہیں، جس طرح میڈیکل کیمپ ہو گیا، فوڈ کے لیے لگاتی ہیں، اس میں وہ گڈس اینڈ سروسز تو پرووائڈ کریں بٹ دے آر ناٹ جنریٹنگ اینی پروفٹ، تو وہ بزنس کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. بزنس کی کیٹیگری میں آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر آپ اگر گڈس اینڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ پروفٹ بھی جنریٹ کر رہے ہوں، سم ٹائم پروفٹ اینڈ سم ٹائم لاس بھی. نیکسٹ ورڈ آ جاتا ہے فائنانس. فائنانس کیا ہے؟ اٹ از ڈیفائنڈ ایز دی مینجمنٹ آف منی اینڈ انکلوڈز ایکٹیویٹیز سچ ایز انویسٹنگ، بوروئنگ، لینڈنگ، بجٹنگ، سیونگ اینڈ فور کاسٹنگ. فائنانس کیا ہے کہ جس میں آپ منی کو مینیج کرتے ہیں. اب منی کو آپ مینیج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو منی چاہیے، آپ بورو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کو ادھار دینا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس جو پیسہ موجود ہے اس کی آپ بجٹنگ کیسے کریں گے، اس میں سے آپ کچھ کو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پیسے کو، کچھ کو آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں. فیوچر میں آپ کے پاس کتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا انویسٹ کرنے کے لیے، کتنا پیسہ کا کتنا آپ کے پاس انفلو ہوگا منی کا، کتنا آؤٹ فلو ہوگا، یہ ساری فور کاسٹنگ میں آ جاتی ہے. تو اس ساری چیزوں کے گرد جو ہے، جو چیز پیسے کے گرد گھومتی ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فائنانس. تو اگر ہم اب فائنانس اور بزنس کو اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ بزنس فائنانس کیا ہے کہ آپ جب آرگنائزیشن کی منی کو مینیج کرتے ہیں تو وہ کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس؟ بزنس فائنانس. اب بزنس فائنانس کے جو ہیں وہ اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کریں تو 4 مین ایریاز اس کے بنتے ہیں. فرسٹ از کارپوریٹ فائنانس، یا جس کو ہم بزنس فائنانس بھی کہتے ہیں. سیکنڈ از دی انویسٹمنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اسٹڈی، اور اس کے بعد فورتھ اینڈ لاسٹ ون ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل فائنانس. اب کارپوریٹ فائنانس میں کیا ہے کہ کسی بھی بزنس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، بزنس آپریشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آئدر وہ لانگ ٹرم میں یا شارٹ ٹرم میں، ان کی ساری مینجمنٹ، ان کا سارا انالیسز، ان کی ساری فور کاسٹنگ، وہ سب کو جو ہے وہ ہم کور کرتے ہیں بزنس فائنانس، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ فائنانس. نیکسٹ آ جاتا ہے فائنانس کا ایک اور میجر ایریا، انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، جب ہم کہیں پر بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں، اس کی جو ساری اسٹڈی ہے وہ انویسٹمنٹ کے ہیڈ کے اندر آ جائے گی. جس طرح ہم کوئی سیکیورٹی، کوئی شیئرز ہم بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی ہم انالیسس کیسے کریں گے کہ ہمیں کون سا شیئر بائی کرنا چاہیے، کون سا شیئر کب سیل کرنا چاہیے. ہم ڈیویڈنڈ لون لے رہے ہیں، ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. کوئی پروجیکٹ ہم میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس کی جو ساری کی ساری ہم اسٹڈی ان ڈیپتھ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے ہیڈ میں آ جاتی ہے. دین فائنانس کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کا پالا پڑتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ، کیونکہ موسٹلی بینکس آرگنائزیشن کو اپنی ایکٹیویٹیز کو پورا کرنے کے لیے اتنا سفیشینٹ فنڈز ان کے پاس نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لون کی طرف جاتے ہیں.
تو لون سے جو موسٹلی ڈیل کرتے ہیں وہ بینکس کرتے ہیں. پھر اپنی سیفٹی کے لیے ہم اپنی کچھ چیزوں کو اگر انشور کرنا چاہیں، جس طرح کہ کوئی ایسا بزنس ہے جس طرح کاٹن کا جو بزنس کرتے ہیں، اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر آگ لگ جائے گی تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ان کا وہ زیرو پہ چلے جائیں گے، بینک کرپٹ ہو جائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو انشورڈ کروا لیتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کوریج ان کے پاس موجود ہو. اس ساری کی جو ڈیٹیلنگ ہے، ڈیلنگ ہے، وہ سب کچھ ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ہیڈ میں پڑھتے ہیں. پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل فائنانس. انٹرنیشنل فائنانس ڈیل کرتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا بہت زیادہ رجحان ہے کافی عرصے سے، کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو ایک کنٹری میں ڈیل نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ان کا ہیڈ آفس ایک کنٹری میں اور ان کے ساتھ بہت آفیسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں. اب جب وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کریں گے تو ہر کنٹری کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیسے کیٹر کیا جائے گا، پھر اس کی کرنسی ڈفرینٹ ہوگی، اس کی فائنینسنگ کس طرح سے کی جائے گی، ایک آپ کی جو کمبائن بیلنس شیٹ ہے یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے وہ کیسی بنائی جائیں گی، ان کی اسسمنٹ کیسی کی جائے گی، یہاں کس کنٹری میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، نیو پلانٹ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. یہ ساری ڈیلنگ جو ہے، اسٹڈی جو ہے وہ انٹرنیشنل فائنانس کے ہیڈ میں آ جائے گی. پھر اوبویسلی جو دوسری کنٹری ہے آپ کی پیرنٹ کنٹری نہیں ہے، فورن گورنمنٹ ہے، تو اس کے اپنے کچھ مسائل ہوں گے، اس کی کچھ اپنی رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے. پھر کرنسی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیلنگ وغیرہ جو ہے وہ ہم انٹرنیشنل فائنانس کے ہیڈ میں کریں گے. اب سوال دوبارہ سے یہی اٹھتا ہے کہ فائنانس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی اس چیز کو کور کیا تھا، اس پہ کافی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، لیکن دوبارہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فائنانس جو ہے وہ کیوں، اس کی سمجھ جو ہے وہ کیوں ہونی چاہیے. اگر آپ بزنس اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں تو بھی اس کی ڈیلی لائف میں بھی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو منتھلی بجٹ یا جو بھی آپ ٹرانزیکشنز کریں، اگر آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے یا آپ کہیں سے فری لانسنگ کریں، کہیں جاب کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو بھی انکم اسٹریم ہے آپ اس کا ایک ریکارڈ رکھیں، اس کی ایک بجٹنگ کریں کہ میرے پاس یہ منتھلی انکم آ رہی ہے، اس کو میں کیسے اسپینڈ کروں گا، کیسے سیو، اس میں سے مجھے کیا سیو کرنا چاہیے، کون سے ایسے ہیں جو نیسیسٹیز ہیں جہاں پر آپ خرچ کریں گے ہی کریں گے، کون سی ایسی لگژریز ہیں جن کو آپ کٹ ڈاؤن کر کے سیونگ کر سکتے ہیں. اس سب کے لیے بھی آپ کو فائنانس کی سمجھ بوجھ ہونا بہت ضروری ہے. اب اکاؤنٹنٹس کا کام کیا ہے کہ وہ فائنینشیل رپورٹنگ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ فائنینشیل ڈیسیژنس بنانے میں بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ فائنانس کو جو ہے نا وہ فائنانس کو مینیج نہیں کریں گے، آپ کے پاس فائنانس موجود تو ہے، آرگنائزیشن کے پاس پیسہ موجود تو ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ جب تک آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ کے پاس اس کی آپ مینجمنٹ نہیں کریں گے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں سے مجھے کتنا کہاں پر انویسٹ کرنا ہے، کتنا سیو کرنا ہے، کتنا مجھے لون لینا پڑے گا، اس سب کی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. پھر مجھے بزنس پلانز، اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آپ کے پاس کوئی پلان لے کر آتا ہے، فار ایگزامپل پروکیورمنٹ سے آپ کے پاس آتا ہے کہ ہمیں جی یہ مٹیریل پروکیور کرنا ہے. اب جو فائنانس میں بیٹھے ہوئے فائنانس کا ہیڈ ہے یا فائنانس کو جو اکاؤنٹنٹس مینیج کر رہے ہیں، دے شوڈ ہیو اے نو ہاؤ کہ ہمیں یہ چیزیں پروکیور کرنی بھی ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے بھی یا نہیں، یا اگر اب یہ چیزیں جو ہمارے پاس پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمارے پاس ریکوزیشن بھیجی ہے کہ یہ پرچیز کرنا کیا ضروری ہے بھی یا نہیں، اس کا کیا کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو فائنانس سمجھنا، اس کی ٹرمنالوجیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک، اب بزنس فائنانس کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو بزنس فائنانس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو ہم اس کو 3 طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک آ جاتا ہے ہمارے پاس کیپٹل بجٹنگ، پھر ہمارے پاس اس کا ہیڈ آ جاتا ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیژنس. ان کو تھوڑا سا بریفلی ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا، لیکن اب تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل میں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیپٹل بجٹنگ کیا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جب انویسٹمنٹ کرنے لگتی ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے لگتی ہے، تو اس کے لیے ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں پہلے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ کیسے اس میں ہم انویسٹ کریں گے، پھر اس کو ہم مینیج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس کون کون سی
انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اس ٹائم موجود ہیں جس میں اگر ہم انویسٹ کریں گے تو ہم فرم کی ویلیو کو انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے فائنینشیل مینیجر کو ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ ہم جب کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس پروجیکٹ کی جو آؤٹ کم ہے وہ اس کی کاسٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر انویسٹ 10 روپے کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ریٹرن اس سے 5 روپے کا آ رہا ہے, تو اس میں کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اس کو وداؤٹ انالیسس بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پر اگر ہم 10 روپیز لگا رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے 100 روپیز کا ریٹرن آئے, 100 نہیں تو ایٹ لیسٹ 50 کا آ جائے, 25 کا آ جائے, یعنی کہ جتنی ہم کاسٹ بیئر کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ریٹرن آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم کیپٹل بجٹنگ میں اس کا انالیسس, اس کی پراپر ٹیکنیکس ہیں, پراپر اس کے فارمولاز ہیں جن کے تھرو ہم ان کا انالیسس کرتے ہیں. یہ تو بات ہوگی انویسٹمنٹ کرنے کی. لیکن اگر آپ فارم کو دیکھیں تو وہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز بھی اپنے کر رہی ہیں. اب وہ ڈے ٹو ڈے جو آپریشن کر رہی ہے اس کے لیے بھی اس کو پیسے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہم فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے, ایک کمپنی ہے, وہ ماسک پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈیلی کے فار ایگزامپل 10,000 یونٹ وہ ڈیلی کے پروڈیوس کر رہی ہے. اب ان 10,000 کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی انوینٹری چاہیے ہوگی, را مٹیریل چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. را مٹیریل لینے کے لیے سپلائر سے اس کو کچھ منی دینی پڑے گی. یہ جو پیسے ہیں یہ سائیکل آپ کا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا آپ کا سائیکل کیسے چلے گا, اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے ایفیشینٹلی ریسورسز کو مینیج کرتے ہوئے کہ ہم اس میں کوئی بھی کاسٹلی ڈیسیجن جو ہے وہ نہ لیں, ہم وہاں سے اپنا را مٹیریل پروکیور کریں جہاں سے ہمیں سستا مل رہا ہے. ٹھیک. اس کی ساری جو مینجمنٹ ہے وہ آ جاتی ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل کیا ہے؟ جو اس ٹائم ہم ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں جو کیپٹل یوز کر رہے ہیں اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیژن. اب ایک آرگنائزیشن میں جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے اس کا 2 چیزوں پہ بیس کرتا ہے, ایک ڈیٹ کے اوپر, ایک ایکویٹی کے اوپر. ٹھیک ہے. یا تو یہ کہ وہ شیئر ہولڈر سے پیسے لے کر آ رہے ہیں, آرگنائزیشن کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ شیئر ہولڈر نے جو انویسٹ کیے ہوئے, یعنی کہ اس کا اپنا جو پیسہ ہے. دوسرا یہ کہ اس نے بینک سے جو لون لیا ہوا ہے, جو ڈیٹ لیا ہوا ہے, وہ جو پیسہ ہے. یہ 2 پیسے ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے آپریشنز کو چلاتی ہے. اب کتنا ڈیٹ لینا ہے, کس سے ڈیٹ لینا ہے, کتنا انٹرسٹ پے کرنا ہے, کون سی ایسی آپشن ہے جس میں ہمیں انٹرسٹ کم دینا پڑے گا, لیسٹ ایکسپینسو سورس کون سا ہے فنڈز کے لیے, یہ سب کچھ کہاں پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کہاں پر ہم انالائز کرتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیژنز میں. اب بات آ جاتی ہے, ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا ہمیں فائنینسز کو مینیج کرنا ہے. پھر اس کے فائنینسز کو ہم کیسے مینیج کریں گے کہ جب ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اس ٹائم بھی اس کو دیکھنا ہے کہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ان اپرچونیٹیز کو دیکھنا, فائنینس کو مینیج کرنا ہے. پھر ہم جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کریں وہاں پر ہم نے فائنینس کو مینیج کرنا ہے. پھر جو ہم لون لے رہے ہیں یا ایکویٹی ایشو کریں وہاں پر جو ہم پیسہ جنریٹ کریں اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک آرگنائزیشن کی کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. ایک آرگنائزیشن کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ایک آرگنائزیشن اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو بھی ہم انویسٹ کریں, جو ہمارے پاس اس ٹائم ویلیو آف منی ہے, اس کو انکریز کیا جائے. سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کا جو پرائمری فائنینشیل گول ہے وہ یہ ہے کہ جو شیئر ہولڈر کی ویلتھ ہے اس کو ہم میکسیمائز کر لیں. اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ویلتھ میکسیمائزیشن کو یہ کہتے ہیں کہ جو شیئر کی اور اسٹاک پرائس ہے اس کو ہمیں انکریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹاک پرائس سے اس کو انالیسز اس کا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اوور آل اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک آرگنائزیشن میں جو ویلتھ انویسٹڈ تھی اس کو ہم کیسے میکسیمائز کر رہے ہیں. اب اس کی میکسیمائزیشن کیسے ہوگی کہ آپ اپنے جو کیپٹل ریسورسز ہیں آرگنائزیشن کے پاس, وہاں پر جو مینجمنٹ ہے وہ ان کو اتنا ایفیشینٹلی یوز کرے کہ ہم جو کمپنی ہے یا آرگنائزیشن ہے وہ پروفٹ بھی جنریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. پروفٹ جنریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مارکیٹ میں آرگنائزیشن کا مارکیٹ شیئر بھی انکریز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر آج کل ہم نے اس کو بہت زیادہ سنا ہوا ہے, کارپوریٹ گورننس آرگنائزیشن کی اچھی ہو. پھر ایک اور ٹرمینالوجیز آ جاتی ہے جس کی طرف اب ہم
21st سینچری میں بہت زیادہ فوکس ہے، وہ ہے CSR، کہ آپ سوسائٹی، آپ پیسہ تو جنریٹ کر رہے ہیں، گڈس بھی جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ سوسائٹی کے لیے آپ کیا بینیفٹ، آپ سوسائٹی کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے اپنے ڈفرینٹ CSR پروگرامس رکھے ہوئے ہیں. کوئی چیریٹی رن کرتا ہے، اسکالرشپس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کوئی ٹری پلانٹیشن کی طرف ہے، کوئی ڈفرینٹ طریقے سے. اب نیکسٹ سوال آ جاتا ہے کہ ہم یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ شیئر ہولڈر کی ویلتھ کو میکسیمائز کر دے، لیکن یہ جو ویلتھ میکسیمائزیشن ہے اس کو ہم کیسے میئر کریں گے؟ اب یہاں پر دو اسکول آف تھاٹس آ جاتے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جو اسٹاک کی شیئر پرائس ہے نا وہ انکریز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل لاسٹ ایئر اگر ایک کمپنی کا اسٹاک جو ہے وہ 200 پر شیئر پہ سیل ہو رہا تھا، تو اب نیکسٹ ایئر میں اس کا وہ 300 پہ، یعنی کہ 200 سے انکریز ہونا چاہیے. اگر 200 سے ڈیکریز ہو گیا اس کا مطلب ہے کمپنی اچھا پرفارم نہیں کر رہی. لیکن اس میں ایک اور جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم صرف اسٹاک کی شیئر کی پرائس کو دیکھیں تو ہم اس میں جو ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی کو جو ہے وہ ہم ڈیکریز کریں. اب پچھلے سال جو 200 کی ویلیو تھی وہ آج 200 کی ویلیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ویلتھ میکسیمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو شیئر ہولڈر کا جو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہے اس کو میکسیمائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایسے ڈیسیژنس، اور جو مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایسے ڈیسیژنس بنانے چاہیے کہ وہ شیئر ہولڈر کی ویلتھ کو میکسیمائز کریں پریزنٹ اینڈ پوٹینشیل فیوچر ارننگس کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر ٹائمنگ آف ریٹرن، ڈیویڈنڈ پالیسی ان کی کیا ہونی چاہیے. اگر ایک آرگنائزیشن اچھا ڈیویڈنڈ پے کر رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس اچھی ہے. اگر کسی آرگنائزیشن کی ڈیویڈنڈ وہ کم پے کر رہی ہے یا پچھلے سال اس نے زیادہ پے کیا، نیکسٹ ایئر اس نے کم کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی جو کمپنی کی جو پرفارمنس ہے وہ بجائے انکریز ہونے کے ڈیکریز ہو رہی ہے. تو ایک جو مینجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے سٹیپس اٹھائیں، ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، ایسی اسٹریٹجیز بنائیں جہاں پر کاسٹ منیمم ہو اور ریٹرن زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اور جو شیئر ہولڈر ہے جس کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، اس کمپنی میں جس کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کو اس سے فائدہ ہو. یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ بزنس آرگنائزیشن کیا ہے، بزنس فائنینس کیا ہے، بزنسز میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، بزنس کی ایگزسٹنس کیا ہے، اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ٹائپ آف آرگنائزیشن میں. ٹائپس آف آرگنائزیشن میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے، اگر ہم اس کو مین ہیڈ میں کریں تو ہم 3 طرح کے ہیڈ میں کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے سول پروپرائٹرشپ، پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے پارٹنرشپ، پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس کارپوریشن. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم بریفلی ایکسپلین کریں تو سول پروپرائٹرشپ میں ایک بندہ اونر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پارٹنرشپ میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 2 3 4 5 6 7 8 جتنے بھی ہو سکتے ہیں. کارپوریشنز میں کیا ہے کہ کارپوریشن جو ہے وہ اونر سے ایک ڈفرینٹ اینٹیٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے، اس میں ہم شیئر ہولڈرز لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم ان ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، ان کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. سول پروپرائٹرشپ میں جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ایک سنگل اونر جو ہے وہ اس کو اون کرتا ہے. اور ہمارے یہاں جناب دیکھ لیں پرچون کی دکان ہوگی، یہ فارمیسیز ہوگی، چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہوتے ہیں جس میں کوئی سنگل بندہ اونر ہوتا ہے. موسٹلی ہمارے جو 80% کہتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ بزنس میں یہ اسمال بزنسز سے آ جاتی ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کا ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں، یعنی کہ میں اگر شاپ بنانا چاہتی ہوں، ایک سول پروپرائٹرشپ ایک شاپ کھولنا چاہتی ہوں تو میں جگہ خرید لوں گی اور وہ میں اسے جنریٹ کر لوں گی. اگر آپ اس کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ایزیلی ہو جائے گی کہ میں نے ایڈ دیا اور میں نے بیچ دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں گورنمنٹ کی ریگولیشنز وغیرہ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ٹیکسز وغیرہ بھی پرسنل کو کم لگتے ہیں. یہ اس کے فائدے. لمیٹیشن کیا ہے کہ ان دا کیس اگر یہ کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو اس کو جو سول پروپرائٹر کا آنر ہوتا ہے اس کو سارا کا سارا اسے جو قرضہ ہے وہ چکانا ہی چکانا پڑے گا، چاہے وہ اس کے بزنس میں انویسٹ کی، جو اس نے اس میں منی انویسٹ کی تھی اس سے زیادہ کا اس پہ ڈیٹ بھی اگر آ گیا تو اس کو وہ پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر اگر اس کو سنگل بندے کو اگر زیادہ اپنا بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو اگر اس کے پاس پرسنل اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے کیپٹل جنریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ بینک سے بھی لون لے گا تو اس کو ایک تھوڑی لمیٹڈ اماؤنٹ کا جو لون ہے وہ ملے گا، زیادہ کا اس کو نہیں ملے گا.
سیکنڈ آ جاتی ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں کیا ہے, دو یا دو سے زیادہ لوگ جب ڈیسائیڈ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک اور بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ پارٹنرشپ کو آپ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کے بھی یہی ہیں کہ لو کاسٹ ہوتی ہے, ایزیلی فارمیلٹی ہوتی ہے. لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ اس میں بھی ان لمیٹیڈ لائبلٹی ہوتی ہے کہ ان کیس آف ڈیفالٹ اگر آپ جتنا ڈیفالٹ کریں گے ڈیفالٹر کو اپنی انویسٹڈ اماؤنٹ سے بھی زیادہ ہے. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے 2 پارٹنر سے انہوں نے نا 1 ملین, 2 لوگ تھے, 1 ملین کا انویسٹ کیا اور انہوں نے بزنس کر لیا, لیکن ان کا بزنس اچھا نہیں چلا, انہوں نے لون وغیرہ بھی لیا ہوا تھا. اب وہ ڈیفالٹ جب کیا تو ان کے پاس لون آ گیا 3 ملین کا, تو وہ 3 ملین کا جو لون ہے وہ ان کو پے کرنا ہی پڑے گا. وہ چاہے اپنا بزنس تو انہیں سیل کر دیا, اپنا گھر بیچیں, پراپرٹی بیچیں, جو بھی کرے, ان کو وہ لون پے کرنا ہی پڑے گا. ڈیفیکلٹی ان ٹرانسفرنگ آف اونرشپ, جس طرح جن لوگوں نے اس کو فارم کیا تھا وہ آگے اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے, کسی اور میں جانا چاہتا ہے, تو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ ان کا بھی یہی ہے کہ اگر ان کو زیادہ کیپیٹل جنریٹ کرنا ہے تو وہ ان کے لیے جنریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں کارپوریشن, جس کے اوپر ہم لوگ زیادہ ورکنگ کرتے ہیں یا ہمارا زیادہ واسطہ جس سے پڑے گا وہ کارپوریشن سے. کارپوریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس اے سیپریٹ لیگل انٹیٹی وچ از رجسٹرڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ آنرز اور مینیجر سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے اور پبلک بھی ہو سکتی ہے. پبلک وہ ہوں گی جو کہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہوتی ہیں, اور پرائیویٹ وہ ہیں جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ نہیں ہوتی. موسٹلی جو ہمارے پاس بزنسز کی جو 2 ٹائپ ہیں وہ یا تو سول پروپرائٹرشپ ہے یا کارپوریشن ہے. پارٹنرشپ کا تھوڑا سا شیئر ہوگا لیکن زیادہ نہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ اس کی جو لائف ہے نا وہ ان لمٹ ہے, یعنی کہ اگر آنر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کارپوریشن چلتی رہتی ہے, اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کا کوئی شیئر ہولڈر کی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آنرشپ کو ایک سے دوسرے میں, جس طرح اگر میں نے شیئرز لیے ہوئے تھے OGDCL کے, ٹھیک ہے, تو اب میں نہیں چاہتی, میں چاہتی ہوں اس کو سیل کرنا, تو ایزی ٹو سیل ہے, یعنی کہ میرے پاس اس کی کچھ آنرشپ تھی, میں نے جو ہے وہ کسی اور کو دے دی, ایزیلی آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہو. لیکن پراپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں جو ہے وہ اتنا ایزیلی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بس وہ کر دی, اس میں آپ کو بہت زیادہ لیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا پڑتا ہے. اس میں اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ایک اور یہ ہے کہ جو شیئر ہولڈرز کی اگر ان کیس آف ڈیفالٹ, اس میں لائبلٹی لمیٹڈ ہے, یعنی کہ جتنا شیئر ہولڈر نے انویسٹ کیا ہوا تھا. فار ایگزامپل میں OGDCL کی شیئر ہولڈر ہوں اور OGDCL ڈیفالٹ کر جاتا ہے, اب میں نے اس میں صرف 10,000 کے شیئرز میں نے خریدے ہوئے تھے, تو میرا صرف وہ 10,000 ہی ڈوبے گا. اب چاہے OGDCL نے 10 ملین دینا تھا, 10 کروڑ دینا تھا, وہ اس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں شیئر ہولڈرز پہ کہ ان کو اپنی پرسنل پراپرٹیز کو بیچ کر وہ بینکرپسی کو پورا نہیں کرتے. اس میں سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اگر آپ سول پراپرائٹر ہیں اور آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈیفالٹر کی جو اماؤنٹ ہے, یعنی کہ جتنا آپ نے خسارہ آپ کو آیا ہے وہ آپ کو پے کرنا ہی پڑے گا, چاہے آپ کو اپنی پرسنل پراپرٹی سیل کریں, آپ کچھ بھی کریں. لیکن کارپوریشن کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کمپنی ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو جتنی اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کی ہوئی تھی آپ کا صرف اتنی ہی لائبلٹی ہے, ٹھیک. اگر آرگنائزیشن کا ڈیفالٹڈ اماؤنٹ جو خسارہ اس نے دینا ہے وہ 10 لاکھ کا ہے یا 10 کروڑ کا ہے, لیکن آپ نے تو صرف 10,000 ہی انویسٹ کیے ہوئے تھے, تو آپ کے وہ 10,000 ہی ڈوبے. آپ کے اوپر جو ہے وہ لیگلی کوئی بھی آپ پہ نہیں آئے گا کہ آپ نے وہ 10 کروڑ یا 10 لاکھ آپ نے پے کرنے تھے, ٹھیک. لیکن اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. پھر اس کی لمیٹیشنز کیا ہے؟ سب سے پہلا جو مین آ جاتا ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن کا آ جاتا ہے. ڈبل ٹیکسیشن کیسے کہ جب آرگنائزیشن نے ارن کیا تو اس ٹائم آرگنائزیشن نے اپنی ارننگ پہ بھی ٹیکس دیا, ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ ارننگز ایز اے ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈر کو جب دی, تو جب شیئر ہولڈر کے پاس آئے گا تو وہ آلریڈی اس کے اوپر ٹیکسیشن ہوئی ہوئی ہے, فرم کی جو انکم ٹیکس ہے اس میں سے ڈیڈکٹ ہوا ہوا ہے. لیکن کیونکہ اب وہ آپ کی شیئر ہولڈر کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ شیئر ہولڈر کی انکم بن رہی ہے, تو اس کے اوپر دوبارہ سے ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو بنانا مشکل ہے, کہ جب آپ بنا رہے ہیں اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس کی لیگل جو فارمیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, جبکہ پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کی اتنی بناتے ہوئے ان کی کوئی بھی لیگل فارمیلٹیز نہیں ہے. کہ اگر میں ایک دکان کھولنا چاہتی ہوں تو میں سمپل جاؤں گی وہاں پہ مارکیٹ میں, دیکھوں گی کوئی دکان سیل کر رہا ہے, اس کو میں نے پرچیز کیا, اس کو میں نے اوپن کر دیا. لیکن اگر میں آرگنائزیشن بنانا چاہ رہی ہوں تو اس کی ایک پراپر
ڈاکومنٹیشن ہے, پراپر لیگل اس کی وے ہے جس کو مجھے فالو کرنا پڑے گا, جو تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے, ٹائم ٹیکنگ بھی ہے. اب آرگنائزیشنس میں ہی, کارپوریشنس میں ہی اس کی ایک اور ٹائپ آ جاتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو کارپوریشنس بنتی ہیں, ایک تو یہ اس میں آنرس کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اور ساتھ اس میں ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان میں یہ ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ انکم ٹیکس کمپنی کے لیول پہ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گی, جب وہ آنرس پہ کو انکم جاتی ہے تو ان کو وہاں پر ٹیکس نہیں کٹے گا ان کا. اب ہم کارپوریشن, ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آرگنائزیشن یا بزنسز جو ہیں وہ کس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اب ایک ہم کارپوریشن پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہم کارپوریشن کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارپوریشن جو ہے, جس کی ابھی ہم نے یہ بات کی کہ اس کی لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے, اس کی فارمیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس میں ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے. اب ایک کارپوریشن جو ہے وہ کس سے مل کے بنتی ہے؟ دو چیزوں سے, شیئر ہولڈرز اینڈ مینجمنٹ. شیئر ہولڈرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے. مینجمنٹ کون ہے؟ وہ شیئر ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ شیئر ہولڈرز ہی مینجمنٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ شیئر ہولڈرز بھی ہوں. یہ دونوں ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہیں. مینجمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ شیئر ہولڈر کے بہاف کے اوپر وہ ڈیسیژنز لیتی ہے جس سے شیئر ہولڈر کی ویلتھ کو ہم میکسیمائز کر سکیں. لیکن ایسا ضروری بھی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم اگر بحیثیت انسان دیکھیں تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جگہوں پر ہم اپنا فائدہ زیادہ دیکھتے ہیں بنسبت کے دوسرے کے فائدے سے. اسی طرح کارپوریشنز میں بھی یہ ایشو آ جاتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے, جس کو ہم جو کہ شیئر ہولڈرز کی ویلیو آف منی کو ایز ایک آپ کہہ لیں کہ امانت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, جس میں انہیں دیانت نہیں کرنی چاہیے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے شیئر ہولڈر کے بینیفٹ کو فورگو کر دیتے ہیں. وہاں پر ہمارے پاس ایک پرابلم ارائز کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجنسی پرنسپل کانفلکٹ. یہاں پر کیا ہے کہ مینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایجنٹ ہے جو کہ کس کے بہاف پہ کام کرتا ہے؟ شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ. شیئر ہولڈرز کون ہے؟ آرگنائزیشن کے آنر. ٹھیک ہے, ایجنٹ کیا ہے کہ ایجنٹ کے پاس وہ اتھارٹی ہے شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے, لیکن وہ ایکشن جو ہے وہ شیئر ہولڈر یا اونر کی ویلتھ میکسیمائزیشن کی طرف ہونا چاہیے, ویلتھ ڈکلائنائزیشن کی طرف نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب جہاں پر یہ ایشو آ جاتا ہے کہ ایجنٹ جو ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو زیادہ امپورٹنس دے دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پرنسپل کے سیلف انٹرسٹ کو دے, وہاں پر ہمارے پاس پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 1976 میں جینسن اینڈ میکلن نے یہ تھیری ڈیولپ کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ایجنسی تھیری. وہ یہ کہتا ہے کہ پرنسپل اور ایجنٹ کے درمیان جو ہے وہ انٹرسٹ کا کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایجنٹ جو ہے وہ پرنسپل کے بینیفٹ کو فورگو کر دیتا ہے اور اپنے بینیفٹ کو جو ہے وہ پریفرنس دے دیتا ہے. اب پرنسپل کون ہے؟ شیئر ہولڈر ہے. شیئر ہولڈر نے مینجمنٹ کو ہائر کیا, مینجمنٹ کو ہم یہاں پر نام دے رہے ہیں ایجنٹ کا. ان کو وہ سیلری بھی دے رہے ہیں, ان کو بینیفٹس بھی دے رہے ہیں, لیکن دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کام کرنا ہے. لیکن سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے آنیسٹ نہیں ہوتے, یا کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں جس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے ایجنسی, یہ جو پرنسپل اور ایجنٹ کا کانفلکٹ ہے, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایجنٹ کو اچھی سیلری دیں, اچھے بینیفٹس دیں, کہ وہ خوش ہو اپنی جاب سے, کہ وہ شیئر ہولڈر کی ہی بینیفٹ کی طرف بات کرے. آپ نے بہت ساری جگہوں پر یہ سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ جہاں پر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو اچھے بینیفٹ نہیں دیتے, اچھی سیلری نہیں دیتے, تو وہاں پر امپلائیز کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کا مانیٹری طریقہ یہی ہے کہ آپ ایجنٹ کو اچھا کمپنسیٹ کریں, اچھی سیلری دیں, اس کے ساتھ آپ اسے اچھے بینیفٹس دیں کہ وہ ہیپیلی جو ہے وہ کام کرے. کچھ آرگنائزیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ پے تو اچھا کریں, لیکن ان کا آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ اتنا خراب ہوتا ہے یا اتنا کنجسٹڈ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی جو مینجمنٹ ہے وہ ایزیلی کام نہیں, ہیپیلی کام نہیں کرتی, تو وہاں پر بھی وہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ بائسڈ ڈیسیژنز لیں گے.
ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ان ساری چیزوں کو ہمیں سپریس کرنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کی ویلتھ جو ہے وہ میکسیمائز ہو. تو ہمیں پرنسپل ایجنٹ کا جو کانفلکٹ ہے اس کو منیمائز کرنا پڑے گا. ٹھیک, یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر. کسی کے کوئی کوشچن یا کیوریز ہوں تو آپ یہاں پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو فار لسننگ. جزاک اللہ.